السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدر باوقار معزز و مکرم علماء کرام و دیگر سامعین اور سامعات، اعلان اور اشتہار کی روشنی میں آپ کو عنوان کا پتہ ہے کہ آثار قیامت یعنی قیامت کی نشانی اور دجال کے فتنہ کی حقیقت. آثار قیامت اور فتنہ دجال یہ ہمارے ایمانیات اور غیبیات سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کے بنیادی اصولوں میں لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اقرار کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اعتراف و اقرار لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی اساس اور ارکان میں سے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کیا جائے. یہ مانا جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور احکام کی تصدیق کی جائے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت اور معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق فتن سے ہو یا ملاحم یعنی جنگوں سے ہو. علامات قیامت، امور آخرت اور غیبیات ہی سے کیوں نہ تعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی تصدیق اور تسلیم لازم اور ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی الہی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی رسالت کے پلیٹ فارم سے جب بھی گفتگو کرتے ہیں، منصب رسالت سے جب بھی آپ کے سامنے کوئی حکم پیش کرتے ہیں، نبی کی ہر بات قابل تصدیق اور قابل تسلیم ہے، چاہے ہماری عقل اس کو تسلیم کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، چاہے ہمارے تجربات
ہمارے مشاہدات اس کے منافی یا متصادم ہوں، ہر حالت میں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے۔ قیامت کا وقوع اور قیامت یہ بھی غیبیات سے تعلق رکھتا ہے، اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، دوسری جگہ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل، ایک دوسری جگہ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیھا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اے لوگوں تمہارے درمیان قیامت آ کر کے رہے گی، لیکن اس قیامت کے تعلق سے زیادہ تر لوگ غافل ہیں۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ قیامت کی شناخت ہم کیسے کریں، قیامت کو ہم کیسے پہچانیں کہ قیامت قریب ہے یا قیامت آنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات، بعض آثار اور آیات کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ ان علامات اور نشانات کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے جن کو علامات صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں، جیسے علم کا اٹھ جانا، اہل علم کا انتقال ہو جانا، امانت داری کا اٹھ جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، زناکاری کا عام ہو جانا، جہالت کا بول بالا ہونا، کثرت شراب نوشی، مکانوں کی تعمیرات میں فخر و مباحات، ان جیسے بہت ساری علامات اور نشانیاں ہیں قیامت صغریٰ کے باب میں۔ اور دوسری قسم ہے، دوسرا حصہ ہے قیامت علامات کبریٰ، بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں، جن نشانیوں کے ظہور کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ اب بالکل قیامت قریب ہے، اب قیامت کی زد میں ہم اور آپ آنے والے ہیں۔ یہ 10 نشانیاں قیامت کا پیش خیمہ ہوں گی۔ چنانچہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم سے استفسار کیا، پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو، کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ نتذاکر الساعہ، اے اللہ کے رسول ہم قیامت کے تعلق سے بحث و تکرار کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس کی 10 بڑی نشانیاں ہمارے درمیان ظاہر نہ ہو جائیں، 10 بڑی نشانیوں کا ہم مشاہدہ نہ کر لیں، 10 بڑی نشانیوں کا ہمارا مقابلہ نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ ان میں سے پہلی نشانی ہے دخان، دھواں کا نکلنا، ایک دھواں نکلے گی، دو دھواں اس بات کی علامت ہوگی اب بالکل قیامت قریب ہے۔ اور دوسری نشانی آپ نے بتایا دجال کا خروج، دجال کا آنا۔ تیسری نشانی آپ نے بتایا دابۃ الارض، زمین سے مخصوص جانور کا نکلنا،
چوتھی نشانی آپ نے بتایا یاجوج اور ماجوج کا خروج، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آئیں گے، اور یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور 3 جگہوں پر زمین کے دھسائے جانے کا معاملہ۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک ہے مغرب، ایک ہے مشرق، اور ایک ہے جزیرۃ العرب۔ ان تینوں مقامات پر، ان تینوں جگہوں میں اچانک زمین کے دھس جانے کا حادثہ پیش آئے گا، اور زمین کا یہ دھسنا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب ہم قیامت کی چپیٹ میں آنے والے ہیں۔ اور آخری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ اندرون عدن ملک یمن سے نکلے گی، جو آگ پوری دنیا کے لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور میدان محشر کا وقوع ملک شام کے اندر ہوگا، جہاں ملک شام آج 23 سال کی ظلم و بربریت سے آزاد ہوا ہے۔ محترم سامعین، یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ 10 بڑی نشانیاں ایسی ہیں جن پر اہل علم کا اتفاق ہے، بعض دیگر اور دوسری علامتوں کا الحاق کیا گیا ہے، لوگوں نے شامل کیا ہے۔ اور ان نشانیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، لوگوں جب یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو ایسے ہی تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ لگاتار ظاہر ہوں گی، جس طریقے سے کسی لڑی میں، کسی دھاگے میں دانے پروئے ہوئے ہوں، دانے موجود ہوں، اور اس دھاگے، اس لڑی کے ٹوٹنے کے بعد، اس لڑی کے کٹ جانے کے بعد وہ سارے کے سارے دانے پے در پہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب یہ نشانیاں 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، ایک کے بعد لگاتار ظاہر ہوں گی، انسان کو سوچنے کی مہلت نہیں ہوگی، آخر کرے تو کیا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ 10 بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ واقع ہوں گی؟ یہ بات یاد رکھیں، ترتیب کے سلسلے میں سارے کی سارے نصوص خاموش ہے، کسی بھی نص صریح کے اندر ان 10 بڑی نشانیوں کے ظہور کے تعلق سے ترتیب وارد نہیں ہے، لیکن بعض ایسی روایات ملتی ہیں جن روایات میں قیامت کی بعض نشانیاں ترتیب وار ایک کے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمہ، وخروج الملحمة فتح القسطنطینیہ، وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال۔ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر واقع ہے، بیت المقدس مکمل طور سے آباد ہو جائے گا، پوری آبادی وہاں ہو جائے گی۔ اس بیت المقدس کے آباد ہو جانے کے بعد پورا مدینہ ویران ہو جائے گا، اور مدینے کی ویرانی کے بعد ایک بہت بڑی جنگ، بہت بڑا معرکہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی جائے گی، جس کو ملحمہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ملحمہ کبریٰ واقع ہوگا،
ملحمہ کبریٰ کے وقوع کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، جو فتح عظیم ہوگی۔ قسطنطنیہ کے فتح ہو جانے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ یہ ترتیب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرات گرامی، دجال کے خروج سے دکتور عمر اشقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو احداث اور واقعات مذکور ہیں یہ ترتیب وار لگاتار واقع ہوں گے۔ پہلے ایک ملحمہ کبریٰ واقع ہوگا، مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان ایک جنگ عظیم واقع ہوگی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا۔ قسطنطنیہ کے فتح کیے جانے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ ترتیب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن دجال اکبر کے ظاہر ہونے سے پہلے دجال اکبر کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بہت سارے دجاجلہ آئیں گے، بہت سارے کذاب اعظم آئیں گے، بہت سارے جھوٹے پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے بعد کے ادوار میں، اور آج موجودہ زمانے تک وقفے سے بہت سارے دجال، بہت سارے کذاب، بہت سارے جھوٹے اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم مہدی ہیں، ہم مدعی نبوت ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر 30 جھوٹے نہ پیدا ہو جائیں، 30 مدعیان نبوت نہ آ جائیں، 30 کذاب نہ آ جائیں، اور ان 30 دجالوں میں سے، جھوٹوں میں سے ہر دجال، ہر جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہی بات ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے۔ حالانکہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ جو 30 دجال پیدا ہوں گے یہ کیا ہوں گے؟ ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن لوگوں میں خاتم النبی کیوں نہ؟ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں یہ تو دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں، لیکن حقیقت میں آخری نبی میں ہوں، جو میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ 30 جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اور حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر 27 کا تذکرہ ہے، فی امتی کذابون 27 منہم 4 نسوہ، کہ 27 دجاجلہ، 27 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی جو اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گی۔ روایتوں میں آپ تھوڑا سا تضاد دیکھ رہے ہیں، اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بہت زمانے سے سن رہے ہیں کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور ان کی تعداد 30 سے زائد پہنچ رہی ہے۔ یقیناً 30 سے زائد ہے مدعیان نبوت کی، لیکن ان احادیث میں جو 30 کی یا 27 کی تحدید آئی ہوئی ہے، تعین آئی ہوئی ہے، اس سے مطلقاً
30 کی مدعیان نبوت مراد نہیں ہے، بلکہ ان 30 ان مدعیان نبوت کو محدثین کرام نے مراد لیا ہے جن کی شان و شوکت، جن کی شہرت، جن کی شرارت، جن کی خطرناکی، جن کی فتنہ انگیزی، جن کا فتنہ فساد لوگوں میں پھیلا ہوگا۔ خطرناکی کے اعتبار سے 30 ہوں گے، ورنہ 30 سے زائد بہت سارے لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ ان میں سے اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، مختار بن ابی عبید الثقفی، حارث کذاب، یحییٰ قرامطی، ابو طاہر قرامطی، محمد بن علی شلغمانی، حسین بن علی بن مرزا عیسیٰ ایرانی، محمود محمد طہ سوڈانی، غلام احمد پرویز، ان جیسے بیشتر لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ پیش کیا، اور اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ان سارے کے سارے لوگوں نے بہت بڑا فساد مچایا ہے۔ اور ان 30 لوگوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کانا دجال آئے گا۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم الاعور الدجال، اور دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا آخرهم الاعور وهو اشد الكذابین، کہ آخر میں کانا دجال آئے گا جو تمام جھوٹوں کا سردار ہوگا، تمام دھوکہ بازوں کا سردار ہوگا، تمام ملمس سازوں کا سردار اور رئیس ہوگا، یہ آخر میں آئے گا۔ اور دجال اکبر، دجال حقیقی کے ظاہر ہونے سے پہلے بہت ساری علامات، بہت ساری نشانیاں بھی آئیں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رومیوں کی تعداد، صلیبیوں کی تعداد، یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ دنیا کے اندر واقع ہوگی، اور بہت زیادہ جب تعداد ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کمزور ہوگا۔ جب صلیبیوں کی تعداد، رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تو مسلمانوں کی تعداد اس روئے زمین پر کم ہوگی، لیکن شان و شوکت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، سیاسی غلبہ ہونے کے اعتبار سے، سیاسی شوکت ہونے کے اعتبار سے، سیاسی قوت ہونے کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی خوشحالی ہونے کے اعتبار سے مسلمان کافی مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ چنانچہ مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوم الساعة والناس والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی لیکن رومیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ پہلی علامت ہوگی۔ دیکھیے دجال سے پہلے بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں گی، لیکن بعض علامتیں ایسی ہوں گی جو دجال کے آنے کے قرب کی دلیل ہوگی کہ اب دجال بالکل نکلنے والا ہے، دجال دنیا کے اندر ظاہر ہونے والا ہے۔ ورنہ دجال سے پہلے بہت ساری قیامت کی نشانیاں آئیں گی، بعض نشانیاں ایسی ہوں گی جو دجال کے قریب ہونے کی دلیل ہوں گی کہ اب بالکل قریب ہے وہ۔ ان میں سے پہلی چیز ہے رومیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، اور دوسری ہے مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور۔ مہدی کون ہے؟ آج بھی ایک مہدی دعویٰ کر رہا شکیل بن حنیف، جھوٹا، کذاب، دجال، کہہ رہا کہ میں مہدی ہوں۔ شہر مئو کے اندر بھی یہ فتنہ آ چکا، شہر مئو کے بعض نوجوانوں کو اپنے چپیٹ میں لیا، اور بعض بدقسمت حضرات اس کے تابع ہو گئے، اس کے پیچھے چلے گئے، اپنے دین و عقیدہ کا سودا کر لیا، اپنے عقیدہ ایمان کی فکر نہیں کی۔ کم از کم اس کے پیچھے بھاگنے سے پہلے سوچ لیتے مہدی ہوگا کون۔ مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ شکیل بن حنیف کے باطل ہونے کے لیے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ تمہارا نام شکیل بن حنیف ہے، اس لیے کہ مہدی کا جو نام ہوگا محمد بن عبداللہ ہوگا۔ مہدی یہ لقب ہے، مہدی یہ لقب ہے، خانواد نبوی سے ہوگا، آل بیت سے ہوں گے۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آل بیت سے، خانواد نبوی سے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آئیں گے۔ یہ مدینے میں ان کی پیدائش ہوگی، مدینے میں ان کی پرورش اور پرداخت ہوگی، اور
کم عمری میں، کم وقت میں اللہ رب العالمین ان کو بہت نیک، بہت صالح، مرد مجاہد، بہترین قائد، بہترین لیڈر کی صلاحیت اللہ رب العالمین ان کے اندر دے دے گا. اور یہ اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے لوگ بدامنی کا شکار ہوں گے، خوف کے عالم میں ہوں گے، ڈر کے عالم میں ہوں گے، ظلم و بربریت کا دور دورہ ہوگا، مسلمان بدحالی کے شکار ہوں گے، اور روئے زمین پر انصاف کا ترازو ختم ہو چکا ہوگا. انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی دنیا کے اندر. ایسے وقت میں جب مسلمان نازک ترین حالات سے گزر رہے ہوں گے، ایسے وقت میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. کیسے؟ مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، اس سے پہلے مدینے کا جو خلیفہ ہوگا، مدینے کا جو حاکم ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا. اس کے انتقال کے بعد لوگ ایک مصلح شخص کی تلاش میں ہوں گے، ایک مرد مجاہد کی تلاش میں ہوں گے جو ہماری سربراہی کر سکے، ہماری قیادت کو نبھا سکے اور ہم کو بہتر راستے پر لے جا سکے. ایسے شخص کی تلاش ہوگی. لوگ دائیں بائیں دیکھیں گے، اتنے میں ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، سارے لوگوں کی نگاہ اسی نوجوان پر جا کر کے رک جائے گی. سارے لوگوں کی نگاہ کا مرکز ہوگا وہ شخص. اس کے بعد اس نوجوان کو بلائیں گے. بلانے کے بعد نوجوان سے کہیں گے اپنا ہاتھ نکالو. چنانچہ وہ محمد بن عبداللہ جن کو مہدی کہا جائے گا، یہ اپنا ہاتھ نکالیں گے. سارے کے سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. بیعت کی یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے گی، بہت تیزی کے ساتھ، حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں مدینے تک یہ خبر پہنچے گی. جیسے ہی یہ خبر مدینے تک پہنچے گی کہ محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کر لیا ہے، مدینہ کی پوری فوج مکہ روانہ ہوگی. اور یہیں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ مہدی یعنی محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی وہ حرم مکی کے اندر ہوگی. حرم مکی میں کہاں؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے، بہت زیادہ جگہ نہیں ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے، اسی جگہ میں بیعت ہوگی. مدینے کی پوری فوج مکہ کے لیے روانہ ہوگی. ملک یمن میں، ملک شام میں اور اسی طریقے سے عراق کے اندر جتنے بھی مصلحین ہوں گے، متقی و پرہیزگار ہوں گے، جتنے اولیاء ہوں گے، سارے کے سارے لوگ محمد بن عبداللہ یعنی مہدی علیہ السلام کی صحبت میں آ جائیں گے. سارے لوگ ان کے قریب ہو جائیں گے. اور عرب کے جتنے نوجوان ہوں گے، جتنے نوجوان ہوں گے، عرب کے سارے نوجوان مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. اور جب یہ محمد بن عبداللہ مہدی علیہ السلام اپنی قیادت کو سنبھال لیں گے، مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے سربراہ ہو جائیں گے، ایسے وقت میں عین کتاب و سنت کے مطابق، عین کتاب و سنت کے مطابق ان کی حکومت قائم ہوگی، ان کی قیادت ہوگی، ان کی حاکمیت ہوگی. یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، کبھی بھی بھیج سکتا ہے. اللہ رب العالمین کو ہم محتاج نہیں، اللہ رب العالمین کے ہم محتاج نہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمارا محتاج نہیں ہے. ایسے عالم میں جہاں پورے طور سے اختلافات، خلفشار، نزاعات، برائیاں، شرک کی غلاظتیں، عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ جانا، ایسے عالم میں اللہ رب العالمین مہدی علیہ السلام کو ظاہر کرے گا. بہت سارے لوگ ہوں گے، ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ دعویٰ کریں لے اللہ پر ہم نے احسان کر دیا. کیا اللہ پر احسان کر رہے ہیں آپ؟ ایک نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں آپ، اور وہ بھی بے وقت، وہ بھی عدم دلچسپی، وہ بھی بے رغبت، کتاب و سنت کے مطابق نہیں نماز. اس نماز پر آپ خود کو متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین
کبھی بھی کسی کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھیج سکتا ہے۔ تو مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے، قیادت کریں گے، جانتے ہیں مہدی علیہ السلام مال وافر مقدار میں ہوگا، مال کی بہتات و کثرت ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا۔ جہاں ظلم تھا، ناانصافی تھی، اب عدل و انصاف کا ترازو مہدی علیہ السلام قائم کریں گے یہ۔ اور جتنے درخت چاہے سوکھ گئے ہوں، جیسے بھی ہو، سارے درختوں سے، سارے کھیتوں سے پھلوں کی غلہ کی پیداوار ہوگی، ہر طرح کی فراوانی مسلمانوں کو نصیب ہوگی، ہر طرح سے مسلمان خوشحال ہوگا۔ تو دجال کے نکلنے سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد، مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد ایک جنگ عظیم جس کا بھی ذکر ہوا، ملحمہ کبریٰ، جو مہدی علیہ السلام کی قیادت میں، مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں حق و باطل کا ایک عظیم فیصلہ کن معرکہ ہوگا۔ اور اس وقت دنیا کے اندر صرف 2 کیمپ ہوں گے، عسکری کیمپ، فوجی کیمپ، صرف 2 کیمپ ہوں گے، یا تو کفار و مشرکین کے یا پھر مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کی قیادت مہدی علیہ السلام کریں گے، اور کفار و مشرکین کی قیادت بعض دجالی گروپ کرے گا، اور دجالی گروپ سے یہ قیادت منتقل ہوتے ہوتے دجال اکبر تک آئے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اعماق اور دابق، یہ 2 جگہیں ہیں ملک شام کی، جو ملک شام آج تباہ ہے، یا ملک شام آج ظالم کے ہاتھ سے سکون میں آیا ہے، اسی ملک شام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام کے لوگ برباد ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے، یہ ملک شام محدثین کی سرزمین ہے، یہ ملک شام حدیث کے راویان اور رجال کی شہر ہے۔ اسی ملک شام کے اندر بشار الاسد نے کتنے زمانے تک ظلم کا ننگا ناچ ناچا، ایسی سزائیں وہاں کی عوام و پبلک کو دیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ایسی جیل بھی دنیا کے اندر ہوگی، ایسی سزائیں ایک انسان دوسرے انسان کو دے سکتا ہے۔ جب یہ رومی، یہ نصرانی اعماق اور دابق میں اتریں گے تب مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، اور یہ لشکر انہی رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا۔ اور جب یہ کفار، صلیبی، رومی اور ایک طرف مسلمان، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ رومی دشمنان مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے بھائیوں سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے کچھ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، تم ان کے ساتھ جنگ مت کرو۔ مسلمان اس وقت بدخواہ نہیں ہوگا، بے وفا نہیں ہوگا۔ آج مسلمانوں کی صفوں میں ایک نہیں، سینکڑوں منافق موجود ہیں، سینکڑوں دلال موجود ہیں، سینکڑوں ایسے بعض لوگوں کے، کون سا جملہ کہا جائے، شرم بھی آتی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اس قدر نفاق، اس قدر کمزوری کہ ہمارے یہاں ہیں تو ہماری بات، فلاں کے یہاں گئے تو ہماری مخالفت۔ لیکن اس وقت کا مسلمان کفاروں سامنے کھڑا ہے، دشمن کے سامنے، مسلمان کہیں گے نہیں، ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑیں گے گرچہ ہم شہید ہو جائیں۔ چنانچہ جب مسلمان راضی نہیں ہوں گے، اس وقت دونوں یہ جماعت، دشمنان کی اور مسلمانوں کی دونوں جماعت مقابلے میں ہو جائے گی، مقابلہ ہوگا۔ مسلمانوں کی ایک تہائی جماعت بھاگ نکلے گی
اور اس جماعت کو اللہ رب العالمین جب تک یہ جماعت زندہ رہے گی کبھی بھی اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق ان کو عطا نہیں کرے گا، یہ سزا کے طور پر ہوگی۔ اور ایک جماعت ایسی ہوگی اتحادی جماعت جو رومیوں سے، صلیبیوں سے، یہودیوں سے لڑے گی، لڑ کر کے شہید ہو جائے گی۔ تمام شہیدوں میں سب سے افضل شہید یہی لوگ ہوں گے جو ملحمہ کبریٰ کے اندر شہید ہوں گے۔ اور ایک تہائی جماعت ایسی ہوگی جو لڑتی رہے گی یہاں تک کہ جب زندہ بچ جائے گی۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت ایسی ہے دنیا میں جب تک زندہ رہے گی آزمائش اور فتنوں کا شکار نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ قسطنطنیہ جو موجودہ وقت میں استنبول شہر ہے، ترکی کے اندر واقع ہے، استنبول شہر پر مسلمان دوبارہ قابض ہوگا۔ ایک تو یزید کے دور میں فتح ہوا، اور یہ ایک فتح عظیم جو قسطنطنیہ کا فتح عظیم ہوگا اسی ملحمہ کبریٰ کے معاً بعد واقع ہوگا۔ اور آپ کو اس سے زیادہ حیرانی ہوگی کہ قسطنطنیہ کی یہ جنگ لگاتار 4 دن تک چلے گی۔ 3 دن تک کافی مزاحمت کے بعد، کافی شدت کے بعد، لڑتے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ آخری چوتھے روز اللہ رب العالمین قسطنطنیہ مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دے گا، مسلمان فاتح ہو جائیں گے۔ اور جب مسلمان فاتح ہوں گے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، اور مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد اپنے ساری تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دیں گے۔ اور آپ کو یہی جانکاری ہونی چاہیے قسطنطنیہ کی یہ فتح جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِالسَّلَاحِ وَلَمْ يَرْمُوا بِالسَّهْمِ، یعنی اس جنگ کے اندر نہ تو تلوار سے جنگ ہوگی اور نہ ہی تیر و تفنگ سے جنگ ہوگی، یعنی نیزے نہیں ہوں گے، تیر نہیں ہوگی، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس چیز کے ذریعہ اس وقت کے مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسی نعرہ تکبیر کے ذریعہ اس وقت کے مسلمان استنبول شہر کو فتح کریں گے۔ عزیزان گرامی سوچیں مسلمانوں کی نعرہ تکبیر میں کتنی قوت ہوتی، کتنی طاقت ہوتی۔ اور جیسے ہی مسلمان اپنی سارے تلواروں کو لٹکا دیں گے زیتون کے درخت پر، اس وقت یہ شیطان چیخے گا، چلائے گا، مسلمانوں کے درمیان جا کر کے اعلان کرے گا ارے مسلمانوں بھاگو، تمہارے بیوی بچوں کے پاس دجال پہنچ گیا ہے۔ یہ خبر جھوٹی ہوگی، لیکن مسلمانوں کو بھگانے کے لیے شیطان اعلان کرے گا، چیخے گا مسلمانوں جلدی کرو پہنچو، تمہارے بیوی بچوں کے پاس دجال پہنچ چکا ہے، مسیح دجال آ چکا ہے۔ مسلمان جب پہنچیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے ملک شام پہنچ جانے کے بعد مسیح دجال کا خروج ہوگا، اور مسیح دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا نزول اس وقت ہوگا جب مسلمان ملک شام کے اندر لڑائی کے لیے صف بستہ ہوں گے، اور نماز فجر کا وقت ہوگا، نماز فجر کا انتظار کر رہے ہوں گے، پورے طور سے امامت کے نہیں، لوگ کھڑے ہوں گے سب بستہ۔ ایسے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نماز فجر کی امامت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ نماز فجر کی امامت کے بعد دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد ایسے ہی پگھل جائے گا، ایسے ہی کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے نمک پانی میں رکھ دیا جائے، نمک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، نمک ظاہر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے گھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عیسیٰ کو دجال کے سامنے ایسے ہی کھڑا کر دیا جائے پورے طور سے اس کا وجود ختم کر دے گا، وجود ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن میں دجال کو ایسے نہیں ختم کروں گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اس کو۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ذریعہ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو جس تیر کے ذریعہ قتل کریں گے اس تیر میں دجال کا خون آ کر کے لگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تیر کو اٹھائیں گے، لوگوں سے کہیں گے لوگوں دیکھو یہ خون میرے تیر پر اسی دجال کا ہے جس دجال کو میں نے آج قتل کیا ہے۔ تو اس دجال کے ظہور کے بعد دجال کے ظہور سے پہلے ملحمہ کبریٰ قسطنطنیہ کی فتح واقع ہوگی، اور قسطنطنیہ ملحمہ کبریٰ کے وقوع کے بعد ایک پانچویں نشانی دجال کے خروج کی ہوگی، فتنوں کی کثرت، فتنوں کا زیادہ ہونا۔ اور یہ فتنے مختلف نوعیت کے ہوں گے، مختلف قسم کے ہوں گے، بے حجابی کا فتنہ ہو، لا دینی کا فتنہ ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، بے حیائی کا فتنہ ہو، عریانیت کے فتنہ ہو، فحاشیت کا فتنہ ہو، ننگے پن کا فتنہ ہو، ہر طرح کا فتنہ اس وقت اس روئے زمین پر رونما ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، لوگوں فتنوں کے وقوع سے پہلے اعمال صالحہ کرو، نیکیاں کرو، اس لیے کہ جب اس دنیا کے اندر فتنے واقع ہوں گے کقطع اللیل المظلم، رات کی ٹکڑیوں کے مانند، رات کی ٹکڑیوں کے مانند اس روئے زمین پر فتنے رونما ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے۔ ایک مسلمان صبح میں مومن ہوگا، شام میں مرتد و کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آج اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ تطبیق دیں آج کے دور میں، آج کے ہندوستانی اور اپنے سماج پر اگر آپ منطبق کریں، فٹ کریں، بڑی صداقت کے ساتھ آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ آئے دن ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، آئے دن مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، فلاں محلے میں فلاں مرتد ہو گیا، فلاں محلے میں فلاں شخص کافر ہو گیا۔ یہ ارتداد کی خبر بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی، اس قدر فتنے ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيقول یا لیتنی کنت مکانہ، لوگوں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک مسلمان شخص، ایک انسان قبرستان سے گزرے گا، کسی قبر سے گزرے گا، فتنوں کی بہتات، فتنوں کی کثرت، عریانیت، بے حیائی، فتنوں کی مار، فتنوں کی لپیٹ سے عاجز آ کر کے قبر کے پاس جا کر کے کہے گا کاش آج اس قبر میں میری لاش ہوتی کہ میرا ان فتنوں سے سامنا نہ ہوتا۔ آج ہم بھی تبصرہ کرتے ہیں، آپ بھی تبصرہ کرتے ہیں، چہار جانب صبح ہوئی فتنے شروع، تمام کے تمام فتنے رونما ہیں۔ تو دجال کے خروج سے پہلے فتنوں کی بہتات ہوگی، فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ اسی طریقے سے دجال کے خروج سے پہلے پانچویں اور آخری نشانی یہ ہوگی بھوک مری، قحط سالی، بھوک اور پیاس کی شدت۔ چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک کہ لوگ بھوک مری کے شکار نہ ہو جائیں، جب تک کہ لوگوں پر قحط سالی نہ آ جائے، لوگ خشک سالی کے شکار نہ ہو جائیں۔ ایسے زمانے میں آسمان سے کہا جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے آسمان تو اپنے تہائی بارش کو روک لے، اے زمین اپنے تہائی پیداوار کو روک لے۔ یہ پہلے سال ہوگا اور 3 سال کی بھوک مری ہوگی، 3 سال کی یہ قحط ہوگی، اور اس کے بعد دوسری سال اللہ رب العالمین فرمائے گا اے آسمان تو تہائی بارش کو روک لے، زمین سے کہے گا اے زمین تو اپنے تہائی پیداوار کو روک لے، اپنی تہائی پیداوار کو روک لے۔ تیسرے سال اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، آسمان سے کہے گا ایک قطرہ بارش نہیں ہونی چاہیے، ایک قطرہ بارش نہیں ہونی چاہیے۔ زمین سے رب اعلان کرے گا ایک دانہ نہیں اگنا چاہیے، ایک دانہ بھی نہیں۔ ایسے میں سارے کے سارے حدیث میں ہے جتنے دانت والے جانور ہوں گے، جتنے کھر والے جانور ہوں گے، سارے کے جانور مر کر کے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام علم کے بڑے مشتاق تھے، ہر چیز پر وہ فوراً پوچھتے تھے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ جب بارش نہیں ہوگی، بھوک مری کے شکار ہوں گے، ایک دانہ نہیں اگے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول
یہ بتائیے لوگ کھائیں گے کیا؟ کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت لوگوں کی غذا اور خوراک تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ لوگوں کی روحانی غذا ہوگی۔ جب ان تکبیرات کو ان بھوک مری کے ایام میں، خشک سالی کے ایام میں مسلمان پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اندر سے ان کو طاقت دے گا، قوت دے گا، جس اندرونی طاقت، روحانی قوت کی بنیاد پر مسلمان زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ بڑی خطرناک قحط سالی ہوگی، جس قحط سالی کا سامنا لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوگا۔ یہ پانچویں نشانی۔ پانچویں نشانی کے بعد دجال اپنے خروج کی خود نشانی بیان کر رہا ہے کہ میں دنیا میں کب آؤں گا۔ اس سلسلے میں حدیث جساسہ جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کے اندر 3 نشانیاں، سوالات کیے گئے 4 اور 3 نشانیاں دجال نے بتائی۔ چنانچہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب تمیم داری کے وفد کی ملاقات دجال سے ہوئی، آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمیم داری کے ساتھ 30 صحابہ کرام تھے اور 30 کے 30 صحابہ کرام نے اپنی سر کی آنکھوں سے، اپنے حقیقی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے مقام دیر کے غار میں۔ دجال نے اس حدیث کے اندر تمیم داری اور تمیم داری کے ساتھیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ بیسان جو ہے، بعض لوگوں نے بیسان بھی پڑھا اس کو، بیسان کے اندر جو کھجوروں کے درخت ہیں، یہ بتاؤ ان کھجوروں کے درختوں پر کھجور آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ پھل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ کہا گیا کہ نہیں، پھل تو آ رہے ہیں، بہت پھل آ رہے ہیں۔ دجال نے کہا ان قریب ان درختوں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال پوچھا دجال نے، یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ، طبرستان کا جھیل جو ہے، اس کے اندر پانی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں پانی ہے، میٹھا پانی ہے، پینے کے قابل ہے۔ تو دجال نے کہا ان قریب وہ پورا کا پورا چشمہ خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کیا زغر چشمہ کے تعلق سے، زغر عین، یہ بتاؤ کیا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا پانی بھی ہے اور کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، اسی پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دجال نے یہ کہا اس امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، عرب یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو آ چکے ہیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ پھر دجال نے کہا یہ بتاؤ کہ اس نبی کا عرب سے کبھی مٹبھیڑ ہوئی، کبھی جنگ ہوئی؟ لوگوں نے کہا ہاں جنگ ہوئی۔ تو کہا ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ وہ نبی غالب آ گیا، اور جب وہ نبی ان تمام غزوات میں غالب آ گیا تو سارے کے سارے لوگوں نے اس نبی کی اتباع کر لی، اس نبی پر ایمان لائے۔ دجال حیرانی کے ساتھ پوچھ رہا کیا حقیقت میں ایسا ہوا ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا ہوا؟ نبی کے اوپر سارے لوگ ایمان لے آئے؟ کہا گیا ہاں سارے لوگ ایمان لے آئے۔ دجال نے کہا ایمان لانا ہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ دجال حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے۔ دجال ایمان کی قوت کو جانتا ہے، عقیدے کی قوت کو جانتا ہے، لیکن آج کا نوجوان نہیں جانتا۔ آج کا نوجوان ایمان کی طاقت کو نہیں جانتا، اپنے ایمان کا سودا چند سکوں کے خاطر کر دیتا ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز کیے بغیر اپنے ایمان کو ختم کر جاتا ہے۔ دجال نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ اس کے اندر 3 چیزیں۔ مقام بیسان، یہ مقام بیسان ایک ایسی جگہ ہے جو پہلے فلسطین کے اندر تھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شرحبیل بن حسنہ
اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اس علاقے کو۔ بعد میں 1948 کے اندر اسرائیل نے بیسان اور بیسان کے آس پاس 29 دیہاتوں پر، 29 گاؤں پر، شہروں پر قبضہ کر کے اپنے انڈر میں لے لیا، اور آج یہ جگہ بیسان اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اور جہاں تک بحیرہ طبریہ کا معاملہ ہے، بحیرہ طبریہ یہ بھی اردن کی سرحد سے بالکل سٹا ہوا قریب ہے، اردن کی سرحد سے بالکل قریب ہے، تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر کی دوری، اور اس کی چوڑائی بحیرہ طبریہ طبرستان کی جھیل کی چوڑائی 23 کلومیٹر ہے، لمبائی اور چوڑائی 13 کلومیٹر، اس کی گہرائی 157 کلومیٹر، اور اس کا کل رقبہ 166 کلومیٹر، اس کا کل رقبہ مربع میں 166 کلومیٹر میں ہے۔ یہ آپ اس سلسلے میں یاقوت الحموی کی ایک کتاب ہے معجم البلدان، اس کے اندر انہوں نے جب ان تمام جگہوں کی سیاحت کیا، سفر کیا، انہوں نے ان ساری چیزوں کو نوٹ کیا۔ اور جہاں تک معاملہ زغر کا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ارادہ کیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی کو ہلاک کر دیا جائے، چنانچہ مقام صدوم جو تھی، لوط علیہ السلام وہیں تھے، ان کی قوم کے لوگ تھے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام مقام صدوم سے نکل گئے، اور جب نکلے تھے اس وقت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ساتھ میں تھیں، ایک کا نام ربہ تھا، ایک کا نام زغر تھا، اور ان میں سے ایک صاحبزادی کا، ربہ کا جب انتقال ہوا، ایک چشمے کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا، اور اسی دن سے اس چشمے کا نام عین ربہ پڑ گیا۔ اور جب زغر کا انتقال ہوا، زغر بیٹی کا، تو ایسی صورت میں اس کو بھی ایک چشمے کے پاس دفن کیا گیا، اور اس کا نام عین زغر رکھ دیا گیا۔ یہ اسی زغر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمائی، اور حدیث جساسہ کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کے اندر آپ تمیم داری نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہ دجال نے خود اپنی نشانی بتائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال حقیقت میں آئے گا؟ دجال کے آنے کی صداقت اتنی ہی ہے جیسے ہم یہ جانتے ہیں کل صبح ہوگی، ایسے ہی دجال کا آنا یقینی ہے۔ لیکن بعض بدقسمت لوگ ہیں، قسمت کے پھوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے دجال کی حقیقت اور ماہیت کو ختم کر دیا، انکار کر دیا، اور کہا دجال نہیں، ہماری عقل دجال کو نہیں مانتی، دجال ہے کیا؟ جیسے سر سید احمد خان، بہت بڑا نام ہے، وہاں پڑھنے والے لڑکے اپنے آپ کو نہ جانے کہاں کا بریلینٹ سمجھتے ہیں، کہاں کا آفیسر سمجھتے ہیں۔ سر سید نے ایک نہیں، عذاب قبر کا انکار کیا، شفاعت کا انکار کیا، پلسرات کا انکار کیا، یاجوج ماجوج کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، ان ساری کی ساری چیزوں کا سر سید نے انکار کر دیا، کہا کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تجربات، ہماری مشاہدات کے خلاف ہے، ہمارا تجربہ اس کو نہیں جانتا ہے، ہمارا مشاہدہ اس کو نہیں جانتا ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی نے کہا ہے، لیکن ان بدقسمت لوگوں نے انکار کر دیا، ان ساری سچائیوں کا، تمام صحیح احادیث کا انکار کر دیا۔ تو دجال اکبر موجود ہے، وہ لازماً ظاہر ہوگا، اور یہ مقام دیر میں ہے حدیث جساسہ کے اندر۔ چنانچہ جساسہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت وفد سے کہا، لوگو تم انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، دیر غار کے اس آدمی کی طرف جاؤ جو آدمی اس غار کے اندر رکھا گیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے اس غار میں، اور اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فی الی خبرکم بالاشواق، وہ تمہاری خبریں جاننے کا مشتاق ہے، وہ جاننا چاہتا ہے تم کون ہو۔ چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم گئے اس غار میں، جھانک کر کے دیکھا، ہم لوگوں نے غار کے اندر گئے، جھانک کر کے دیکھا
تو اس کے اندر ایک انسان کو اس کے پاؤں کے ساتھ، اس کے ہاتھ کے ساتھ اس گردن میں پورے طور سے جکڑ دیا گیا. اس طریقے سے ہاتھ کو اس طریقے سے باندھ کر کے گردن کے پیچھے لگا کر کے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. پیر اور گھٹنوں کو پورے طور سے زنجیروں میں باندھ دیا گیا، مقید کر دیا گیا ہے. اور یہ تمیم داری اور خود تمیم داری کے 30 ساتھیوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی نے اس کی تصدیق بھی کیا اور نبی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اسی دجال نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں خود اعتراف کیا، انی انا المسیح الدجال، کہ میں ہی مسیح دجال ہوں. ان قریب اس زنجیر سے میں چھٹکارا پاؤں گا اور پوری دنیا کے اندر سیر کروں گا. دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا کا سیر کر لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. بعض روایات کے اندر بیت المقدس کا بھی لفظ ہے. یہ دجال یقیناً آئے گا، بلا شک، بلا ریب، بلا تردد یقیناً آئے گا. اور سوال یہ پیدا ہوتا کہاں سے آئے گا وہ؟ مقام دیر ہے، مقام دیر ہے کہاں؟ یہ ابو ہریرہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کہتی ہے وہ یہ ہے، من قبل المشرق اور من ارض المشرق، مشرق کی جانب سے. بعض روایات کے اندر یہودیہ کا لفظ آیا ہوا، بعض روایات کے اندر خراسان کا لفظ آیا ہوا. یہ تمام جگہوں کا ایک نام ہے. یعنی مشرق سے دجال نکلے گا، مقام دیر میں اس کو مقید کیا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دجال موجود تھا؟ کیا اللہ کے نبی سے پہلے بھی دجال موجود تھا؟ اس سلسلے میں نص خاموش ہے، اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے. بعض روایتوں سے استناس اور استدلال کیا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے دجال سے اپنے امت کو ڈرایا ہے. تمام جتنے بھی نبی آئے، تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا گئے. اسی سے بعض اہل علم نے استدلال کیا، ڈرانے کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کی خبر سارے لوگوں کو تھی، لیکن دجال کا جو مشاہدہ ہوا، عینی انسانی آنکھوں سے دیکھا گیا، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ نبی سے پہلے، عہد سلیمانی سے پہلے کیا دجال اس دنیا کے اندر موجود تھا یا نہیں، اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ شریعت خاموش ہے. کوئی صریح روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ اس امت سے پہلے، اس نبی سے پہلے دجال اس دنیا کے اندر موجود تھا یا نہیں موجود تھا. یہ بات ہوئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال آئے گا کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ یہ سارے فتنے لے کر کے کیوں آئے گا دجال؟ دجال کے پیچھے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، ایمان کو آزمانے کے لیے، بندوں کی، اچھے اور برے بندوں کی کے درمیان تمیز کے لیے اللہ رب العالمین دجال کو لوگوں کے درمیان بھیجے گا. یہ دجال جب آئے گا، بعض اختیارات اللہ رب العالمین اسے دے گا. آسمان سے کہے گا بارش برسو، جو لوگ اس کی بات مان لیں گے، اس کے حکم کی تعمیل کر دیں گے، اس کے متبعین میں سے ہو جائیں گے، دجال ان لوگوں کے لیے کہے گا ان کے لیے پانی برسو، آسمان برسنا شروع کر دے گا. زمین سے کہے گا سبزہ اگاؤ، غلے اگاؤ، زمین غلے اگانا شروع کر دے گی. لیکن دجال، اور اس وقت ان غلات کو، ان پانیوں کو یہ خود بھی پیے اور دوسرے لوگ بھی پئیں گے. لیکن جو لوگ دجال کے منکرین ہوں گے، دجال کی دجل پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، ایسے سارے کے سارے لوگ بدحالی کا شکار ہوں گے، مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں گے. پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، کھانے کے لیے غلہ ان کے پاس نہیں ہوگا. اس ساری اختیارات شعبدہ بازی نہیں ہے، یہ مداری پناہ نہیں ہوگا، یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین اس کو یہ اختیار دے گا. حقیقت ہے یہ شعبدہ بازی نہیں، افسانہ نہیں، حقیقت میں. اور سامنے ہی ایک نوجوان کو قتل کرے گا، پھر اس نوجوان کو قتل کرنے کے بعد زندہ کر دے گا دجال. اور آخر میں دجال کو انسان اگر یہ چاہے گا اپنے ایمان کی طاقت اور قوت کو بتائے گا، ہم تمہارے فریب میں نہیں آنے والے ہیں، تو دجال آخر میں کیا کرے گا؟ اس آدمی کی ماں اور باپ کی لاش کو لا کر کے سامنے حاضر کر دے گا. اب انسان یہ سمجھے گا میری ماں باپ میرے سامنے آ گئے،
حالانکہ وہ شیطان آئے گا، وہ شیطان اپنی شکل و صورت بنا کر کے آئے گا، جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ بڑی سخت آزمائش ہوگی، بڑی سخت آزمائش ہوگی۔ آج دنیا میں وطن عزیز کے بعض لوگوں کی طرف سے تھوڑا بہت ظلم ہو رہا ہے، بدامنی کا تھوڑا بہت شکار ہو جا رہے ہیں۔ ہمارے ایمان متزلزل ہو گئے، کانپنے لگے، ارے چلو یار انہی کی پارٹی میں شامل ہو جائے، انہی کی بات مان لو، کون وندے ماترم بولتے رہو، جے سری رام بولتے رہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان لا کر کے آپ اس خوشی میں نہ رہیں کہ آپ کے ایمان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وهم لا یفتنون۔ ایمان لائے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ پھولوں پر نہیں کانٹوں سے چلنا ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، تو اس حکمت کے لیے اللہ رب العالمین دجال کو اس دنیا کے اندر بھیجے گا، اور دجال کی اتباع سب سے پہلے کون لوگ کریں گے؟ دجال کی اتباع سب سے پہلے عورتیں کریں گی۔ عورتیں بڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں، عورتیں بڑی کمزور دل کی ہوتی ہیں، اور اس قدر کمزور ہوتی ہیں۔ عورتوں کا آپ جائزہ لیجئے، عورتوں کے ہاں طرح طرح کی شرک آمیز باتیں، شرک کی غلاظتیں، کتاب و سنت کے خلاف اعمال، تھوڑے سے شعبدہ بازی کے بعد فوراً عورتیں ایمان لے آتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سنو، یہ دنیا آزمائش، یہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ دجال کے فتنے کے سب سے پہلے شکار عورتیں ہوں گی۔ عورتوں کے بعد دیہات میں آنے والے لوگ ہوں گے، دیہات میں رہنے والے لوگ، اس لیے کہ دیہات کے اندر علماء نہیں بچیں گے، دیہات کے اندر علم نہیں بچے گا، اور ساری مشینری، ضلالت کی ساری مشینری دیہات کی طرف گھما دی جائے گی، اور دیہات میں لوگ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور لوگ ارتداد کے راستے پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دجال کے فتنے کے شکار دیہاتی لوگ ہوں گے، اس کے بعد یہودی ہوں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یتبع الدجال 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ ملک اصفہان کہ 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑھے ہوئے دجال کی پیروی کرنا شروع کریں گے، اور دجال کی پیروی سب سے زیادہ کرنے والے یہودی ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار اور منافقین ہوں گے۔ وہ مشہور روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کہ کوئی بھی مدینے کے علاوہ ایسا نہیں کہ جہاں دجال نہیں جائے گا۔ مکہ مدینے کے راستوں پر اللہ رب العالمین کے فرشتے مکہ اور مدینے کی نگہبانی کریں گے، حفاظت کریں گے۔ دجال جانا چاہے گا لیکن دجال جا نہیں سکتا، وہاں دجال کو منع کر دیا جائے گا۔ یہ مکہ اور مدینے کی فضیلت ہے۔ اور مدینے کے اندر 3 مرتبہ سخت زلزلہ آئے گا، کافی زور کا زلزلہ ہوگا۔ یہ زلزلہ اتنا شدید، اتنا سخت ہوگا، جتنے کفار، جتنے منافقین ہوں گے، جتنی نفاق کی، جتنی کفر کی گندگیاں ہوں گی، اس زلزلے کے ذریعہ اللہ رب العالمین ڈھکیل کر کے، نکال کر کے دجال کے حوالے کر دے گا۔ اس وقت مدینے اور مکہ کے اندر صرف ایسے لوگ ہوں گے جو پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کا ایمان مدینے کے اندر جا کر کے سمٹ جائے گا، ایسے کہ جیسے سانپ جو ہوتا ہے سوراخ میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے، ایسے ایمان جا کر کے مدینہ میں سمٹ جائے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب آیا تھا بڑی بھاری تعداد لے کر کے نہیں آیا تھا، کثرت کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اسلام جب آیا تھا مختصر تعداد کے ساتھ آیا تھا، اور مختصر لوگوں کے ساتھ تھا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اس اسلام کو ماننے والے بھی اجنبی ہوں گے، کم ہوں گے۔ آج ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہماری جماعت کی تعداد اتنی کم ہے، اور اس تعداد کو بڑھانے کے لیے منہج کے خلاف جا کر کے باتیں کی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کوالٹی کے پیچھے بھاگیے، ایک انسان ہوگا، اللہ کے رسول کی بشارت ہے
اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ ایک جماعت، ایک انسان ہمیشہ نبی کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک ایک انسان حق پر رہے گا، پوری دنیا اس کی مخالفت کرنا چاہے گی لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، علی بن مدینی، ان جیسے کبار محدثین نے کہا ہم اصحاب الحدیث، ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی سوچو، آپ کوالٹی کے پیچھے بھاگیے، حقیقت کے پیچھے بھاگیے، افسانے کے پیچھے، شراب کے پیچھے مت بھاگیے، بے حقیقت اشیاء کے پیچھے مت بھاگیے، آپ منہج کے پیچھے بھاگیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا لا فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال، لوگوں اس دنیا میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اور دجال جو ہوگا، بعض روایات کے اندر یہودی کہا گیا، بعض روایات کے اندر انسان کہا گیا، بعض روایات کے اندر رجل کہا گیا، یعنی دجال ہمارے اور آپ جیسا انسان ہے۔ اس کی خمیر کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا شیطان ہے، بعض لوگوں نے کہا انسان ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، وہ انسانی صفت کا انسانی شیطان ہے، وہ انسانی صفت کا انسانی شیطان ہے، یہ راجے ہے۔ یہودی ہوگا، رجل کہا گیا، اور نوجوان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کہا کہ دجال گورا ہوگا، ناٹا ہوگا، پست قد کا ہوگا، پست قد کے ساتھ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، پیشانی چوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سینہ کافی بڑا ہوگا، کشادہ ہوگا، اور کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا اس کی آنکھ میں عیب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا جیسے انگور پچک جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی دجال کی آنکھ ہوگی جس سے دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دجال کی صفات کو بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دجال کے خروج کی علامتوں میں سے ایک علامت میرے ذہن سے نکل گئی، اور وہ ہے علمی انحطاط، علمی زوال۔ اس سلسلے میں صعب بن جثاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتی یذہل الناس ذکرہ، یہاں کے تک کہ دجال کا ذکر لوگوں کے ذہن و دماغ سے محو ہو چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا۔ حتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر، یہاں تک کہ ممبر و محراب سے ائمہ، علماء، دعات، خطبہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ آج سماج میں سارے موضوعات پر تقریریں ہو رہی ہیں، عقیدے پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، دجال پہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، تمام دوسرے عذاب قبر پر تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، آپ قبر کا کیا تصور ہوگا اس پر تقریریں نہیں ہو رہی، حشر و نشر کا کیا معاملہ اس پر تقریر، یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں ہمارا ایمان چھن سکتا ہے اگر انسان غور کرنے پر آئے۔ تقدیر پہ تقریریں نہیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری تمام سماجیات پہ تقریریں ہو رہی ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ عزیزان گرامی، علماء و خطبہ کی ذمہ داری ہے، ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ان جیسے حساس عناوین کو لیں اور پوری قوم کو بیدار کریں۔ یہ بھی شریعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے غیبیات سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر دے حافظ عبید الرحمن صاحب کو، جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، شیخ میں چاہتا ہوں کہ ایک پروگرام ایسا ہو جو عنوان دے کر کے ہو، میں نے کہا دے دیجئے کوئی عنوان، تو انہوں نے کہا کہ ایک عنوان ایسا دیا جائے جو لوگوں کے لیے جاذب ہو، پرکشش ہو اور اس میں دلچسپی لیتے ہو۔ میں نے کہا بتائیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دجال پہ بول دیا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو، جیسے حساس عناوین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دجال کی حقیقت و ماہیت صفات سے واقف نہیں، اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کی صفات سے واقفیت ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، تبھی دجال کو ہم سمجھ پائیں گے اور تبھی دجال کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ اسما بنت یزید تو میں کہہ رہا تھا کہ علمی انحطاط میں اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یخرج الدجال فی خفۃ من الدین و ادبار من العلم، کہ دجال اس وقت آئے گا جب دین مضطرب ہو جائے گا، دین کمزور ہو جائے گا پورے طور سے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جب چلے گی سارے مومن بندے کو، سارے صالحین کو وہ ہوا اٹھا لے گی،
موت دے دے گی. اور جب قیامت قائم ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی علی شرار الناس، برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہوں گے. یعنی قیامت برے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی. اور دوسرا لفظ کہا وَإِدْبَارِ مِنَ الْعِلْمِ، علم دین کا رجحان کم ہوتا جائے گا. علم دین کو پڑھنا لوگ نہیں چاہیں گے، عالم بننا عار سمجھیں گے، شرم محسوس کریں گے، عالمانہ شان کو اپنانے کو شرم محسوس کریں گے. آپ مدارس کا رخ کر لیجئے، مدارس کا رخ کر لیجئے. اگر بنگال، بہار، جھارکھنڈ کے طلبہ نہ ہو، مدرسوں میں تالا لگ جائے. شہر مئو کے نوجوان کہاں گئے؟ کالجز کے اندر گئے، یونیورسٹیز کے اندر گئے، اپنے ایمان کا سودا وہاں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو وہاں فروخت کر رہے ہیں. بچیوں کا رجحان بھی وہی، بچوں کا رجحان بھی گئی، اور علم شرعی ان کے لیے بانجھ ہو گئی. علم شرعی کا رجحان نہیں. عزیز ساتھیوں، علم شرعی کا رجحان پیدا کرو، علم شرعی کر کے رغبت پیدا کرو. اس لیے جس دن علم شرعی یہاں سے اٹھ جائے گا، اس کی طرف لوگوں کا رجحان اور میلان کم ہوتا جائے گا، آپ سمجھو کہ قیامت آ گئی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، جاہل لوگ فتویٰ دیں گے. آج معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، مولوی صاحب بتائیے کیا ہے. کوئی انسان کھڑے، مولوی صاحب رکو میں بتاتا ہوں. آپ کیوں بتائیں گے؟ میں تو اتنا آسان مسئلے کو جانتا ہوں. کچھ نہیں جانتا وہ جاہل کچھ نہیں جانتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی مفتی بن جاؤں، بڑا شوق ہے اس کو. تو یہ جب علمی زوال، علمی انحطاط ہوگا تو قیامت آپ سمجھیں قیامت آ جائے گی. اسی طریقے سے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور فتنہ دجال کا ذکر کیا. دجال اور فتنہ دجال کا ذکر کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے گئے، سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکائے ہوئے گئے، اور یبکون خوفا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے خوف کی بنیاد پر صحابہ کرام رو رہے تھے، صحابہ کرام اشکبار تھے، رو رہے تھے. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو آج دجال اور دجال کے فتنے کا ذکر کر کے ہمارے دل کو نکال لیا ہے، ہمارے کلیجے کو آپ نے باہر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء بنت یزید، اگر دجال میری موجودگی میں دنیا میں آیا تو دجال سے میں نمٹ لوں گا، دجال سے میں لڑ لوں گا، لیکن اگر میرے بعد دجال آیا تو اللہ رب العالمین ہر مسلم کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال کا ذکر کرنے کے بعد میں رونے لگی. اللہ کے رسول آ گئے اور کہا ما یبکی کیا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے دجال کو یاد کر لیا، دجال کا ذکر میرے ذہن میں آ گیا، اور میرے آنکھ کے آنسو رکے نہیں، میں رونے لگی. تو اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو، اگر دجال میرے موجودگی میں آ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن یہ بات ضرور جانو تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارے رب کے پاس آنکھ ہے، اور دجال کانا ہوگا. عزیزان گرامی، یہ بڑی سرعت کے ساتھ میں نے دجال اور دجال کی فتنے کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دجال اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر نماز کے بعد ہم کو اور آپ کو سب کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.